میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو ہمارے ملک کے موجودہ حالات ہیں بڑے ہی پرآشوب ہیں اور ہر شخص اس سے متاثر بھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ جہاں بھی کوئی ملتا ہے بیٹھتے ہیں یہی باتیں زبان کے اوپر ہیں، جی مہنگائی بہت ہے، غریبوں کا کیا بنے گا، آدھا ملک سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے، معیشت کا کیا بنے گا۔ میرے محترم سامعین، ہمارے ان تبصروں سے یا خالی ان باتوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں جی، کوئی فرق پڑے گا؟ ہم بیٹھ کے تبصرے کرتے رہیں اور دوسروں پہ بہتان لگاتے رہیں۔ کوئی کہتا ہے جی سابقہ حکومت کا کمال ہے، کوئی کہتا ہے موجودہ حکومت کا کمال ہے۔ یہ باتیں ہیں ساری ہمارے منہوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ دین فطرت ہے اور دین کامل ہے، اور اس کے اندر ہر زمانے کے حالات اور ان کا تذکرہ اور ان سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان مبارک سے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، دین کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ حالات کو پہلی مرتبہ تو نہیں ہوئے، سیلاب پہلے بھی آیا کرتے تھے، عذاب پہلے بھی آیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس وقت کیا ہوا اور اب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے مبارک دور میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر بارش کے بادل بھی آتے تو حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ پریشان ہو جاتے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ تو رحمت کی بادل ہے، رحمت کی بارش ہے، تو آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی امتیں بھی یہی سمجھتی تھیں کہ یہ تو بادل ہیں بارش کے لیے، لیکن یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو خدا کا عذاب ہے، اسی کے اندر وہ پکڑے گئے۔ تو فرمایا مجھے کیا معلوم کہ یہ رحمت کے بادل ہیں یا انسانوں کے گناہوں کی پکڑ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نماز میں مشغول ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ یا اللہ ان بادلوں کو، ان بارشوں کو ہمارے حق میں رحمت فرما دیجیے۔ تو میرے محترم سامعین، کوئی چیز جب معمول سے زیادہ ہو جائے تو اس پہ غور تو کرنا چاہیے نا، آخر کیا وجہ ہے؟ انڈیا پہلے بھی پانی چھوڑتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ اتنے دن ہو گئے کہ ہر روز آپ یہ خبریں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں جی، ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بستیاں بہہ گئی، کتنے لوگ بہہ گئے، کتنے لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، اور اوپر سے بارش مسلسل ان علاقوں کے اندر۔ تو میرے محترم سامعین، آخر کیا وجہ ہو گئی؟ یہ حق تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ دیکھو قیامت جب آنی ہے تو قیامت بروں پہ آنی ہے، اچھوں پر تو آنی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے دھرتی کے اوپر جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو پھر قیامت آئے گی، یعنی خدا کا نام لینے والا ہی نہیں رہے گا تو پھر آئے گی قیامت۔ اور جب تک اللہ کا نام لینے والا کوئی ایک بھی دھرتی کے اوپر موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ تو میرے محترم سامعین، اسی طرح جب ہم خدا کے باغی بنیں گے
تو حق تعالیٰ کی طرف سے پھر کوئی نہ کوئی سزا تو آئے گی۔ اب یہ سمجھنا کہ وہ لوگ غلط تھے ہم ٹھیک ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں توبہ کی طرف نہیں آنے دیتی، یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنے کی طرف نہیں آنے دیتی۔ تو میرے محترم سامعین، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، کوئی غیر تھوڑی ہیں۔ کتنی بستیاں اجڑ گئیں، کتنے لوگ جو گھروں سے بے گھر ہو گئے، بچے ان کے دریاؤں کی نظر، پانی کی نظر ہو گئے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور حق تعالیٰ سے اپنی طرف سے بھی پوری قوم کی طرف سے معافی مانگیں۔ 2-3 جمعوں سے مسلسل میں اسی پہ آپ کے سامنے قرآن و احادیث کے حوالے سے گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں، کوئی ہم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا بدبخت انسان وہ ہے جو عبرت کی جگہ سے عبرت نہ پکڑے۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے، اتنا بڑا ایک عذاب ملک کے اوپر آیا ہوا ہے، تو کیا مسجدوں میں نمازی بڑھ گئے؟ کیا لوگ دینداری کی طرف آ گئے؟ کیا توبہ استغفار کی طرف آ گئے؟ اب تو توبہ بھی وہ ماڈرن طریقے کی نکال لی کہ گانے نکال دیے توبہ کے اوپر۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گانا بجانا ختم کرنے آیا ہوں اور تم نے توبہ میں بھی اس کو ڈال دیا، اس کو بھی تم نے ناپاک کر کے رکھ دیا۔ ایک ناپاک چیز ہے، اس کو جہاں بھی لے کے جاؤ گے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے آلات موسیقی میں توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں گانا بجانا ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور امت اسی کو فروغ دے رہی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اگر آج ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یاد رکھیں پھر اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں، حضرات صحابہ کرام کے اس مبارک دور میں بھی آزمائشیں آئیں، قحط آیا ہے، بارشیں آئی ہیں، سیلاب آیا، سب کچھ ہوا، مگر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، حالات بدل گئے۔ اور ہم اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کر رہے، بس تبصرے کر رہے ہیں، صرف باتیں کر رہے ہیں، سن لو ہم سے جتنی مرضی، بہتان بازیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ ہمارے ہاں صرف یہی ہے۔ آج ضرورت ہے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم تھی، اس قوم کی جو دانش مندی تھی، عقل مندی تھی، اس عقل مندی کی ضرورت آج ہمیں پڑ گئی ہے۔ خدا کے عذاب کے بادل دیکھے، کیا کیا انہوں نے؟ سارے اکٹھے ہو کے میدان میں آ گئے، نوجوان بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں، بچے بھی آ گئے، مویشی بھی لے آئے اپنے، اور خدا کے دربار میں روئے۔ وہ جو آئے ہوئے عذاب کے بادل تھے ہٹ گئے، وہ تقدیر بدل گئی قوم کی۔ میرے محترم سامعین، یہ تو بہت آسان کام ہے، مگر ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا مجمع بیٹھا ہے، اتنے لوگ بات سن رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھے ہوں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہو کہ یا اللہ میری وجہ سے یہ عذاب ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور تبصرے کرنے والے سارے ہی ہیں، باتیں کرنے والے سارے ہی ہیں، جہاں دیکھو یہی تبصرے ہیں، یہی باتیں ہیں۔ جی فون کر کے لوگ پوچھتے ہیں، بات کرتے، جی وہ جی کیا بنے گا، کیا ہوگا، جی کیا حالات ہے، کو پڑھنے کو بتائے۔ میں نے کہا پڑھنے کو کیا، توبہ استغفار کریں، جی حق تعالیٰ مہربان ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلی امتیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حق تعالیٰ نے ساری امت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم شعیب کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، اور قرآن کریم میں ان کے واقعات موجود ہیں، اور وہ کوئی اتنے زیادہ گناہوں میں مبتلا نہیں تھے، چند چیزوں سے روکا گیا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا۔ جب انہوں نے وہی کیا، وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کا عذاب آیا، سب ختم کر دیے گئے۔ یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت ہے۔ حضور نے اللہ کے دربار میں درخواست کی ہے، مولا میری امت بھی نافرمانیاں کرے گی، لیکن ان کو صفحہ ہستی سے نہ مٹانا، مہلت دے دینا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے دربار میں امت کے لیے رونے کی انتہا کر دی، پاؤں مبارک سوج گئے۔ فرمایا کہ
دیکھنے والوں کو حضور پہ رحم آتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اماں جان نے جب عرض کیا کہ آپ اس قدر امت کے بارے میں غم زدہ ہیں اور خدا کے دربار میں دامن پھیلائے ہوئے رو رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کیوں نہ رو، پہلی امتوں نے جب اللہ کی نافرمانیاں کی تو حق تعالیٰ نے پھر اپنے نافرمانوں کو زمین پہ رہنے نہیں دیا، اور میرے بعد اگر ان سے نافرمانیاں ہوئیں تو اللہ کا قانون تو وہی ہے۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادک۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی نماز میں قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ نفلوں میں تکرار جائز ہے، ایک آیت کو بار بار پڑھا جا سکتا ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادک، اے الہ العالمین اگر آپ ان کو ان کے گناہوں پہ عذاب دینے پہ آ جائیں، یہ تیرے بندے ہیں اور تجھ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ سب کس کے بندے ہیں؟ اے الہ العالمین میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ معصوم ہے، میں یہ تو نہیں کہتا یہ گناہ نہیں کر کے آئیں گے، الہ العالمین یہ قدم قدم پہ ٹھوکریں کھا کے آئیں گے، گناہوں کے انبار لے کر آئیں گے۔ اے الہ العالمین جس طرح پہلی امتوں نے آپ کی نافرمانیاں کی، آپ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا، اے الہ العالمین میری امت کو صفحہ ہستی سے مٹا کر نہ رکھنا بلکہ انہیں مہلت دے دینا تاکہ یہ واپس لوٹ آئیں، مہلت دے دینا الہ العالمین۔ ان تعذبهم فإنهم عبادک، اے الہ العالمین یہ تیرے بندے ہیں اور تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے الہ العالمین اگر آپ انہیں معاف کر دیں اپنے محبوب کو روتا ہوا دیکھ کر تو پھر بھی تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی آپ سے پوچھنے والا تو ہے ہی نہیں۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب ان کے اوپر بھیجیں گے، شاید یہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، یہ چیزیں آئیں گی، شاید توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو پھر یہ سب عذاب ٹل جائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں توبہ کریں گے، جن گناہوں میں یہ لگے ہوئے ہیں، ہر شخص جس چیز میں لگا ہوا ہے، تو فرمایا اس کے بدلے پھر یہ سب کچھ ہونا ہے۔